بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گونگی ساس میرے پاس آئی اور مجھے عجیب و غریب اشارے کرنے لگی۔ میں اس کے اشاروں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف، آنسو اور بے بسی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار ہاتھوں سے کچھ اشارے کر رہی تھی، جیسے کسی خطرے یا دکھ کی طرف اشارہ ہو، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی، وہ آیا تو ساس نے اسے بھی دیکھ کر ویسے ہی اشارے کیے، مگر وہ بھی کچھ نہ سمجھ پایا۔ میری ساس گونگی تھی مگر بہت سمجھدار اور محبت کرنے والی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، میرے بچوں سے کھیلتی اور کبھی کسی کو دکھ نہ دیتی۔ لیکن اس دن اس کے اشارے کچھ اور تھے۔ وہ بار بار چھت کی طرف، دروازے کی طرف اور پھر اپنے دل کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پانی کا گلاس دیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کر دیا۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ شوہر نے کہا، امی شاید کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم دونوں حیران تھے کہ آخر وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس لمحے میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ کیا راز ہے جو میری ساس بیان نہیں کر پا رہی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے اور میری ساس اکثر ان اشاروں کو دہراتی۔ جب بھی موقع ملتا مجھے یا میرے شوہر کو وہ اشارے کرنے لگتی، جیسے کوئی بات دل میں دبا رکھی ہو۔ میں کبھی کبھی غصہ بھی کرتی کہ آخر وہ ہمیں صاف صاف کیوں نہیں بتاتیں، مگر پھر خیال آتا کہ بیچاری زبان سے مجبور ہے۔ میرا شوہر کام پر جاتا تو میں سارا دن اس کے پاس بیٹھتی اور کوشش کرتی کہ اس کے اشاروں کو سمجھ لوں، مگر ہر بار ناکام رہتی۔ کئی بار وہ مجھ سے پیار سے میرے چہرے کو چھوتی، پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنا چاہتی، مگر الفاظ اس کے لبوں تک آتے آتے رک جاتے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ کوئی پرانی بات یاد کر رہی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری ساس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ میں فوراً اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فالج کا دورہ پڑا ہے۔ میں تڑپ اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ان کے کان میں کہا، امی، آپ ہمت رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکے سے ہاتھ اٹھا کر ایک آخری اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہوں، میری بات یاد رکھنا۔ اس لمحے ان کی سانسیں رک گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ دل چیر دینے والا صدمہ تھا۔ کئی دن تک میں اس آخری اشارے کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے ان کی الماری صاف کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈبہ دیکھا۔ اس ڈبے کے اندر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر چند لکیریں تھیں اور ان لکیروں کے نیچے لکھا تھا، میری بہو کے لیے، جب وقت آئے تو کھولنا۔ ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کاغذ کھولا تو اس میں چند لفظ تھے، بیٹی، زندگی میں ہمیشہ صبر کرنا، جب کوئی تجھے تکلیف دے تو بدلہ مت لینا، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ میں تجھے کچھ سمجھانا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ میرے شوہر نے زندگی میں جو غلطی کی، اس کا بوجھ میرے دل پر تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تو اس بوجھ کو نہ اٹھائے۔ اپنے شوہر پر بھروسہ رکھنا، وہ نیک ہے اور تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔
میں یہ پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ میری ساس بار بار میرے شوہر کی طرف اشارہ کرتی تھیں، شاید وہ مجھے اس کے بارے میں تسلی دینا چاہتی تھیں۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر مجھ سے کہیں زیادہ محبت کرنے لگا ہے، جیسے دل کا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میں اکثر رات کو ساس کی قبر پر جا کر بیٹھتی اور کہتی، امی کاش میں آپ کے اشارے پہلے سمجھ لیتی، لیکن دیر ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے سیکھا کہ کبھی کبھی خاموشیاں وہ باتیں کہہ جاتی ہیں جو الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ میری ساس چلی گئیں، مگر ان کے اشاروں نے مجھے زندگی بھر کا سبق دیا کہ احساس کی زبان الفاظ سے بڑی ہوتی ہے اور محبت صرف بولنے سے نہیں، سمجھنے سے ہوتی ہے۔